بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں ایک ایسا نیک اور عابد شخص تھا جس کی عمر 660 سال تھی اور اسے دنیا کی کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا اور جس جگہ وہ رہتا تھا وہ عین پانی کے بیچوں بیچ ایک جزیرہ تھا جہاں پر وہ عبادت کیا کرتا تھا، اور سال میں ایک دفعہ وہ اپنی اس جگہ سے باہر آتا، لوگوں کی بھیڑ میں ملتا جلتا اور وہاں سے صحرا کی طرف روانہ ہو جاتا اور وہاں ایک مقام پر جا کر اپنے رب سے گفتگو، راز و نیاز کی باتیں کرنے اور عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک دفعہ جب وہ وہاں سے نکلا اور اس ریتیلے علاقے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان جس کے حسن کی کوئی تاب نہ تھی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، اور بھیڑ بکریاں اتنی خوبصورت جو دور سے لگتا تھا کوئی ہیرے جواہرات چمک رہی ہیں، مانو کسی نے روغن کے ساتھ ان کو نہلایا ہو، بہت ہی خوبصورت اور سنہری۔ یہ دیکھتے ہی اس عابد شخص کو ان سے اور اس لڑکے سے عشق ہو گیا، اور وہ اس لڑکے کے پاس جا پہنچا اور اس سے دریافت کیا کہ اے نوجوان، یہ بھیڑ بکریاں کس کی ہیں اور تم کون ہو؟ اس خوبصورت نوجوان نے جواب دیا، جناب، یہ بھیڑ بکریاں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں اور میں ان کا بیٹا اسحاق ہوں۔ یہ سنتے ہی اس عابد شخص کے دل میں حضرت ابراہیم سے ملنے کی چاہت جاگ اٹھی اور وہ وہاں سے چلا گیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے رب تعالیٰ، مرنے سے پہلے ایک بار مجھے اپنے اس پیارے خلیل کی زیارت ضرور کروا۔ جب حضرت اسحاق گھر لوٹے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس عابد شخص کا ذکر کیا اور سارا ماجرا ان کے گوشت گزر کیا۔ اس واقعے کو گزرے 3 سال ہو گئے اور ایک دن حضرت ابراہیم کے دل میں بھی اس عابد شخص سے ملنے کی چاہت جاگ اٹھی اور وہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے اس صحرا میں جا پہنچے جہاں پر وہ عابد شخص عبادت کیا کرتا تھا۔ جب عین اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے، نماز پڑھنے اور عبادت کرنے میں مشغول ہے۔ حضرت ابراہیم اس کے پاس پہنچے، اس کو سلام کیا اور اس کو کہا، جناب، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ اس عابد شخص نے جواب دیا، جناب، میرا نام ماریہ ہے اور میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں اور یہ میرا معمول ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے، تمہاری رہائش کہاں ہے، تم کہاں رہتے ہو؟ اس عابد شخص نے جواب دیا، جناب، میں پانی کے بیچوں بیچ ایک جزیرہ ہے وہاں پر رہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے گھر آؤں، تمہارا گھر دیکھوں، تمہارا رہن سہن دیکھوں۔ اس عابد شخص نے خوشی خوشی ان کو اپنے گھر لے جانے کی حامی بھر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہو؟ اس عابد شخص نے کہا، جناب، میں سال بھر کے لیے پھل اکٹھے کر کے انہیں خشک کر لیتا ہوں اور ان پر گزارا کرتا ہوں۔ جب وہ وہاں ایک ندی کے کنارے پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ اے عابد، یہاں پر تو کوئی کشتی نہیں ہے، تم اپنے مقام تک کیسے پہنچتے ہو؟ اس عابد شخص نے کہا، جناب، مجھے اللہ تعالیٰ نے پانی پر چلنے کا اذن عطا کیا ہے،
میں دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری وہ دعا مستجاب کرتے ہیں اور میں پانی پر سفر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس خدا نے اس پانی کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے وہی خدا اب میرے لیے بھی اس پانی کو مسخر کرے گا اور میں بھی پانی پر چلوں گا۔ اس عابد شخص نے بسم اللہ پڑھی اور پانی پر سفر شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بسم اللہ پڑھی اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ اس عابد شخص نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پانی پر چلتا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس مقام پر جا پہنچے جہاں پر ماریا کی رہائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن تک ماریا کے مہمان رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایک ایسا مقام عطا کرے جس پر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور سکونیت اختیار کروں اور تمہارا ہم نشین بن جاؤں۔ کیا ماریا تم میرے لیے دعا کرو گے؟ تو اس عابد شخص نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں آپ میرے لیے دعا نہیں کریں گے؟ انہوں نے فرمایا آج سے 3 سال پہلے میں نے اپنے رب سے کچھ مانگا تھا، ابھی تک میری وہ دعا مستجاب نہیں ہوئی، اس لیے میں آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے اپنے رب سے کیا مانگا تھا؟ اس شخص نے کہا جی بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور حضرت اسحاق سے ملاقات کا سارا واقعہ حضرت ابراہیم کے گوش و گزر کیا۔ اس بات پر خلیل اللہ حضرت ابراہیم مسکرائے اور کہا اے ماریا، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے اور میں ہی ابراہیم ہوں۔ یہ سن کر ماریا خوشی سے جھوم اٹھا، حضرت ابراہیم کو گلے لگایا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور ماریا نے آمین کہا۔ یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے اور اپنی چاہت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں یہ نصیحت بھرا واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو دوستوں کو ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔